الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ النور کی آیت نمبر 19 ہمارے ایمان ہمارے باطن کی اصلاح کے لیے اور باطن کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ظاہر اور پورے سوسائٹی اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک بہت بنیادی حکم قرآن مجید میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے بیان فرمایا. چند برائیوں کی طرف اللہ رب العالمین نے نشاندہی فرمائی ہے کہ جس کے ذریعے ہمارا باطن ہی تباہ و برباد نہیں ہوتا بلکہ پورا معاشرہ اور سوسائٹی ایک گڑھے کی طرف جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اپنی ہلاکت کی جانب. اور جس کی طرف آیت نمبر 19 میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اس کا خیال نہ کیا گیا اور جس بنیادی چیز کو ذکر کیا گیا ہے اگر اس کا لحاظ نہیں کیا گیا تو بندہ چاہے عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے باطن میں وہ تباہی آ جاتی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا ایمان رستہ ہوا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ معاذ اللہ وہ اپنی دولت ایمان کو اپنے سے کھو دیتا ہے اور اس کی زبان کفریات، بدعقیدگی، گمراہی بکنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے ذہن کے اندر دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، اللہ رب العالمین جل وعلا کی شان و عظمت، نبی پاک کی شان و عظمت اور شریعت مطہرہ کی شان و عظمت کے خلاف شیطانی وسوسوں کی ایک بارش ہو جاتی ہے، اور جس کی بنا پر وہ ان تمام چیزوں کو قبول کرتے ہوئے اپنی زبان سے اس کو ذکر کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور وہ چیز ہے فحاشی. آج کل ہماری سپریم کورٹ میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث رہا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم ایک دو جمعے اس پر ذکر کریں گے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو اس بنیادی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بیداری کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ، جاگتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اس معاشرے کے سب سے بڑے کینسر اور ناسور کی طرف اپنی توجہ کریں کہ جس کی توجہ قرآن بار بار دلاتا ہے. اور سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے اس جانب توجہ ہماری مبذول کرائی ہے کہ اس کے لحاظ کے بغیر حیا ایک ایسی دولت ہے اور فحاشی ایک ایسا عذاب ہے. حیا ہی ہمارے ایمان کو ایک دائرے کے اندر رکھتی ہے، ہمارے ایمان، ہماری دولت کو محفوظ رکھتی ہے. حیا ایک ایسی تجوری ہے، حیا ایک ایسا مرکز ہے کہ جس میں ایمان اور ہمارا اسلام محفوظ رہتا ہے. اور جس وقت اگر حیا کی دیواریں کمزور ہو جائیں یا گر جائیں اور باہر سے حملہ ہونے والی چیز جو فحاشی ہے وہ حملہ آور ہو جائے تو پھر حیا کی دیواریں گر جانے کے بعد ایمان کسی صورت میں قائم نہیں رہ سکتا. رسول کریم نے فرمایا
ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا بندے کے اندر بے حیائی ہو یا بندے کے اندر حیا ہو، اور حیا جو ہے وہ ایمان ہے اور بے حیائی جو ہے وہ کفر ہے۔ تو لہٰذا ہم بڑی بڑی چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز قرآن نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ ہمارے صدقات، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری بھلائی کے کام، تمام چیزیں جس ڈور کے ساتھ اور جس حصار کے ساتھ اور جس بنیادی فصیل کے ساتھ کورڈ ہے، اس مضبوط دیوار کو حیا کہتے ہیں۔ اور انسان اس کو جتنا کمزور کرتا ہے، باہر سے آنے والے اس کے مخالف جذبہ جس کو فحاشی کہا جاتا ہے، اس کے بعد پھر انسان کے اندر بدعقیدگی کا اور بے حیائی کا ایک ایسا طوفان باقی رہتا ہے کہ نہ اس کی ذہن میں کبھی رب کی شکرانی کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، نہ زبان سے کبھی اللہ کی حمد اور اس کی نبی کی تکریم ہوتی ہے۔ جب بے حیائی بندے کے اندر آ جاتی ہے تو اپنے گرد و نواح سے وہ نعمتوں کی قدر کو بھول جاتا ہے، اور سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، وہ اسے بھول جاتا ہے اور زبان سے بدعقیدگی کرتا ہے۔ یقیناً جتنے لوگ بدعقیدگی اور اس وقت شاتمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرنے والے جتنی تیزی کے ساتھ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس میں مجھے اور آپ سب کو خوف کرنا چاہیے کہ کیا ایسی چیز ہے کہ بظاہر وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اور سارے خیر کے کام کرنے کے باوجود ان سے یہ بدعقیدگی کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کی وجہ اگر آپ دیکھیں، چاہے سلمان رشدی کو دیکھیں، سلمان تاثیر کو دیکھیں یا نسیمہ جلیل کو دیکھیں، تو ان کا کام کیا تھا؟ پیچھے ان کی پوری زندگی ایک فحاشی اور عریانیت کو فروغ دینے کی تھی۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ مومن میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، انسان میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا حیا رہے گی یا بے حیائی رہے گی۔ حیا ایمان ہے اور بے حیائی کفر ہے۔ یہ بہت نازک اور بہت ضروری موضوع ہے، اور موجودہ دجالیت کے دور کے اندر، اس موجودہ فساد کے دور کے اندر اور جھوٹ کے دور کے اندر ہمیں قرآن کریم کی طرف مراجعت کر کے اس قانون کو سمجھنا ہوگا، اور سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر، اپنے آپ میں، اپنے ماحول میں، اپنے بچوں میں اس قانون کو لانا ہوگا اگر ہم اپنے اندر ایمان کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے اندر اور اپنے بچوں کو اندر اسلام اور آخرت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا سب سے بڑا وظیفہ، سب سے پہلے اور سب سے آخر جس چیز کا لحاظ کرنا ہے وہ حیا ہے۔ اس جملے کو ہم اتنا زیادہ سنتے ہیں تو ہمیں اس کی اہمیت نہیں آتی، بس حیا ہے جی، حیا کریں، بے شرمی نہ کریں، بے حیائی نہ کریں۔ لیکن بندہ جب ڈیٹیل سے اس کا مطالعہ کرتا ہے اور نفسیاتی طور پر اور اسلامی تعلیم سے اس کا معائنہ کرتا ہے، تو انسان بیدار ہو جاتا ہے کہ میری سب سے اصل موڑی اور سب سے اصل مال اور دلیل جو ایمان ہے، اور ایمان ہی کو حیا کہا جاتا ہے۔ ایمان جس برتن کے اندر رہتا ہے وہ برتن حیا ہے۔ اگر اس کا لحاظ نہ کیا جائے، اپنی زندگی کے اندر حیا کے مظاہر کے پریکٹیکل نہ لائے جائے، اس پر اگر ہم عملی طور پر گامزن نہ ہو، تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری اگلی بولی میں کوئی کفر نکل جائے، کوئی بدعقیدگی نکل جائے، اگلا ہمارا سوچنے والی کوئی بات اسلام اور دین کے خلاف کوئی ایسا منفی جذبہ ہمارے دل و دماغ پر طاری ہو جائے کہ ہم اللہ اور اس کے دین کی عظیم نعمت سے محروم ہو جائیں۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ یہ جو قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، اس کی طرف بڑی توجہ کریں، سستی کاہلی نکال کر۔ یہ لالچ بے حیائی ہے، شراب بے حیائی ہے، زنا بے حیائی ہے، جھوٹ بے حیائی ہے، تکبر بے حیائی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کہاں تک بے حیائی کا دائرہ جاتا ہے، اور سچ بولنا حیا ہے، شجاعت حیا ہے، امانت حیا ہے، شفقت و مہربانی حیا ہے، اللہ والوں کی عزت، اپنے سے بڑے کی عزت چھوٹے کے ساتھ مہربانی حیا ہے، ہر ایک کے مرتبے اور مقام کو ملحوظ رکھ کر اس سے کام کرنا، یہ حیا ہے۔ کیا بولنا ہے کہ جس سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، ایسی کیا چیز کرنی ہے کہ جس سے کوئی فساد نہ ہو جائے، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر جو جذبہ پیدا کرتا ہے یہ حیا ہے۔ تو گویا حیا کل دین ہے اور بے شرمی کل کفر ہے۔ جب بے حیائی آ جاتی ہے تو خود بندہ جھوٹا ہو جاتا ہے، اس کے اندر آہستہ آہستہ اس مرض کی علامت ظاہر ہونا ہو جاتی ہے۔ جب ہمیں جھوٹ اچھا لگنے لگے، سمجھ جاؤ حیا رخصت ہو رہی ہے۔ جب ہمیں
آنکھوں سے بدکاری اچھی لگنے لگے، سمجھ جاؤ حیا دور ہو رہی ہے۔ جب ہمیں حرام کاموں میں ہاتھ ڈالنے کی لذت آ رہی ہو، سمجھ جاؤ حیا ہم سے نکل رہی ہے۔ جب ہمیں گناہ کے مرکز ان کے اڈوں پر جانا اور ظالم بدماش اور حرام خوروں اور دھوکے بازوں کے ساتھ ہماری یارانہ ہونا ہمیں دلچسپی پیدا کرے، وہ ہمارے فرینڈ لسٹ کے اندر آ جائے، سمجھ جاؤ حیا جا رہی ہے۔ اور اس کا آخری دھماکہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ پھر خود زبان سے اسلام سے بیزاری کا اعلان کر دیتا ہے۔ آج تک جتنے اس دوران تحقیق میں دیکھ رہا تھا کہ اس گزشتہ 3 مہینوں میں جن لوگوں کو پکڑا گیا اور ان پر FIR چارج کی گئی شریعت کی توہین کی بنا پر اور حضور کی توہین کی بنا پر، تو دیکھا گیا کہ ان کی راتیں گندی فلموں میں گزرتی تھی، ان کے معاملات۔ تو گویا کہ یہ اتنا خطرناک حملہ ہے، یعنی یہ جو بے حیائی ہے یہ بندے کو اتنا بے حیا کر دے۔ بے حیائی کا معنی یہ ہے کہ حق والے کے حق کو بندہ بھول جاتا ہے، تو جہاں وہ لوگوں کے حق کو بھولتا جاتا ہے تو پھر رب کے حق کو بھولتا ہے، یہاں تک کہ خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے، رسول اللہ کا انکار کر بیٹھتا ہے، شریعت کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ گویا کہ بے حیائی کے بارے میں یہی جملہ عرض کروں گا اپنے آپ کو اور آپ کو ڈرانے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے کہ ساری برائی کی جڑ اور کل کفر اور نافرمانی بے حیائی ہے، اور کل ایمان اور بندگی حیا ہے۔ اس کے اونچا جملہ کوئی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن میں پھر عرض کروں کہ ہمارے وہاں ایک چیز کو اتنا ایب نارمل بنا دیا جاتا ہے کہ اس کی قدر کو ہم بھول جاتے ہیں۔ حیا کا لفظ ہم بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں آج آپ کیا پتہ نہیں کیا تقریر کرنے جا رہے ہیں، یہ تو سب کو پتا ہے۔ تو میں نے کہا ہمت کرو اور کمر کسو، اب جو بات میں کر رہا ہوں تو مجھے بتانا یہ تمہیں پتا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں سورہ نور ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 19۔ یہ جو ہم لوگوں کی گردنیں پھلانگتے یہ بھی بے حیائی ہے۔ ہاں، ہمیں بیٹھنا نہیں آتا یہ بھی بے حیائی ہے، ہمیں کھانا نہیں آتا یہ سب بے حیائی ہے۔ بے حیائی حق کو بھلاتا ہے اور حیا حق کو یاد رکھتا ہے۔ ہمیں سڑکوں پر گاڑیاں چلانا نہیں آتی، یہ بے حیائی ہے۔ ہمارے حکمران کرپشن کرتے ہیں، یہ بے حیائی ہے۔ اوروں کے لیے عدالتیں نہیں کھلتی، سالوں ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں، یا راتوں کو بھی کھل جاتے ریلیف مل جاتی ہے، یہ ججوں کی بے حیائی ہے۔ تو بے حیائی اگر آ جائے تو پھر خیر کہیں نہیں ہوتا۔ حضور کے کامل جملے ہیں کہ کل خیر حیا ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں، کل خیر حیا ہے۔ ہر وہ چیز جو بھلائی ہے وہ حیائی ہے۔ یہ حضور نے فرمایا حیا کل خیر ہے۔ کاش یہ لفظ میرے اور آپ کے دماغ میں اترے کہ حضور نے کیا فرمایا ہے، اور کتنے بڑے طوفان اور کتنے بڑے خطرے سے رسول اللہ ہمیں روک رہے۔ کل خیر جو ہے وہ حیائی ہے، اور کل بے حیائی جو ہے، کل بے احتیاطی جو ہے وہ بے حیائی ہے۔ بے حیائی کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ ہمارے اندر سستی آتی ہے، نماز کا خیال نہیں، یہ بے حیائی ہے۔ بیٹھنا کیسا ہے یہ نہیں پتا، یہ بے حیائی ہے۔ کپڑے کیسے پہننے یہ نہیں پتا، یہ بے حیائی ہے۔ لوگوں سے کیسے ملنا ہے یہ نہیں پتا، یہ بے حیائی ہے۔ اگلے کی قدر کو نہ جاننا یہ بے حیائی ہے۔ بیٹھتے کیسے نہیں پتا، یہ بے حیائی ہے۔ کھاتے کیسے نہیں پتا، چلتے کیسے، یہ ساری بے حیائی کے وہ مظاہر ہیں جو آہستہ آہستہ روزمرہ مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس پر اگنور کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہ طبیعت کا تقاضا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ اوپر بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بے حیائی کی ایک غلط عادت کو ہم ایڈاپٹ کرتے ہیں تو اگلا اس سے بڑا آتا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کو اس پر دیکھ لیں تو پھر آخری مرحلہ یہ آتا ہے کہ ہماری دلچسپی ایمان سے ختم ہوتی چلی جاتی ہے، خدا سے ہماری محبت ختم ہوتی چلی جاتی ہے، رسول اللہ سے محبت ختم ہوتی چلی جاتی ہے، قرآن سے تعلق ختم۔ یہ ساری بے حیائی کا وہ آخری انجام ہے جس کے بعد ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، اب اس کو گھر اٹھا کر لے جاؤ، یہ کل مر جائے یا پرسوں مر جائے۔ جب بے حیائی اس قدر جڑ پکڑ لیتی ہے مرض، تو پھر اس کے بعد ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اور میرے آقا کا کتنا کامل جملہ ہے، حضور مرشدوں کے مرشد ہیں، داناؤں میں دانا ہیں، سمجھداروں میں سب سے بڑے سمجھدار ہیں۔ فرماتے ہیں ایک ہی چیز تم میں رہ سکتی ہے، یا حیا رہے گی یا بے حیائی رہے گی۔ اللہ فرمایا حیا کل ایمان ہے، حیا کل ایمان ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم کیا، اور آج ہمیں کس طرح کسا جا رہا ہے۔ ورلڈ بینک پیسے دے رہا ہے، فلانا بینک قرضے دے رہا ہے، وہ قرضے دے کر باقاعدہ اگر آپ اس کا قرض لوٹائیں تو وہ نہیں مانتا۔ مثال کے طور پر اس نے $10 آپ کو دیے ہیں اور آپ نے $10 لوٹا دیا، وہ نہیں مانے گا۔ وہ کہتا $10 جب دوں گا جب اپنی سوسائٹی میں یہ چیزیں بھی لاؤ گے۔
ڈراموں میں یہ چیزیں لاؤ گے، فلموں میں یہ چیزیں لاؤ گے. اب تو میں کوئی اچنبے کی بات تو نہیں کر رہا، یہ تو ہر چیز میڈیا پر آ چکی ہے. جہاں پر لوگ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں وہاں ان چیزوں کو لاؤ گے، ایسی تصاویر کو لاؤ گے. اپنی سوسائٹی میں اس قسم کے ڈریسز، بچوں کے ایسے لباس، بچیوں کے ایسے لباس، اس کو انٹروڈیوس کراؤ گے تاکہ آہستہ آہستہ جہاں پر ہم نے پہنچانا ہے. اس نے کہا 10 روپیہ جو ہم نے مثلا $1,00,000 جو ہم نے دیا ہے اس کو ہم ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں 10 سال کے، لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو. ابھی جو تم پیسہ دے رہے ہو تو ہمیں نہیں چاہیے، نہ ہم دیں گے جب تک اس قرضے کے ساتھ ہمارا وہ پورا فارمیٹ اور ہمارا جو مقصد ہے مزاج کا، اور اس میں سب سے پہلی چیز وہ بے حیائی ہے جس میں ٹرانسجینڈر کو آپ نے ایڈاپٹ کیا FATF کے چکر کے اندر. ابھی آپ جناب آگے چل رہے ہیں، فلمیں ڈرامے فحاشیوں کا ایک انبار ہے. آپ کہتے ہیں جناب یہ معاشرے میں بربادی کیسے؟ یہ ساری بربادیوں کی جڑ وہ بے حیائی تھی. آپ نے جب ڈھکن ہٹا کر اس جن کو چھوڑ دیا تو اس جن کو چھوڑنے کے بعد اس کی خباثتیں ہر جگہ پر آ رہی ہے، لیکن جس ڈھکن کے اندر وہ بند تھا وہ حیا تھی. جہاں آپ نے حیا ہٹایا تو بچہ باپ کا ادب کرنے والا نہ رہا، باپ کو بچے کی فکر نہ رہی، بیوی شوہر کی سے لاپرواہ ہوئی، شوہر بیوی سے لاپرواہ ہوا، پڑوسی سے لاپرواہ ہوا، کاروباری ایک دوسرے کے حق سے لاپرواہ ہوئے. یہ ساری جو ایک کر کے کی جو باتیں خرابیاں نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے چلے جائیں تو اصل چیز بے حیائی ہے. اب دیکھیں قرآن کریم کہاں پر لے جا کر اللہ اس کی حد باندھتا ہے. اللہ اکبر. اب بھی اگر ہمارے اندر ایمان تھوڑا سے ٹمٹما رہا ہے نا تو سب سے بڑا پیر قرآن ہے. یہ ڈبے پیروں کو چھوڑو، آؤ قرآن کی طرف. یہ تعویذ دھاگے کے چکر سے نکلو اور آؤ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. اب یہ جعلی پلاٹ، اپنے جھوٹے سودے اور سٹے کے مال کے پیچھے پیروں کے پاس بھاگ کر دو، آخرت تباہ کر رہے ہو. میں پیران نظام کی بات نہیں کر رہا، فراڈیوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، سندھ سے اٹھ کر آتے جی کینسر کا علاج کرا دیجیے، بخار کا علاج کر دیا. تو اس چکر میں ساری بے حیائیاں شروع ہو جاتی. آؤ قرآن کی طرف، قرآن سے جڑ جاؤ اور قرآن کے ساتھ جڑو. اب آپ دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے. قرآن کو اپنا استاد بناؤ. ہمیں نہ مجھے آپ کی ضرورت ہوگی نہ آپ کو میری ضرورت ہوگی. گھر میں بیٹھیں کھولیں قرآن، یہ آئینہ بن کر آپ کو بتائے گا کہ تم نے فراڈیوں کے ساتھ بیعت کی ہے، سچوں کے ساتھ آپ جڑے ہو. حیا حق بولنے کی طرف لاتی ہے. ابھی حضور سے بتاؤں گا، جس دن آپ حق بولنے لگے آپ میں حیا ہے. آپ نے غلط کو غلط کہا، آپ میں حیا ہے. آپ نے نیکی کو نیکی کہا، آپ میں حیا ہے. آپ نے جہاں مسئلہ گڑمڑ کرنے لگا کہ یہ بات میری پارٹی کی اس کی پارٹی کی نہیں، یہ بے حیائی ہے. تو حیا کبھی بھی آپ کو جھکنے نہیں دیتی اور بے حیائی کبھی بھی آپ کو خیر کا کام کرنے نہیں دیتی. اور اس کا انتہا کیا ہوتا ہے؟ اس وقت جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں. اب آپ سلمان کی بات دیکھیے جو گیا، وہ سورہ دنوں میں کیا کرتا تھا؟ فحش ناول لکھتا تھا. یہ پوری ابھی یہ رپورٹس ہیں ان سچے لوگوں کی جنہوں نے ڈکلیئر کیا کہ جناب یہ نوجوان، یہ یوتھیے، یہ جناب لبرلز جو اٹھ کر یہاں پر جو دین کے مقابلے پر آ رہے ہیں، ان کا پیچھے کیا ہے؟ ان کے پیچھے کیا چیز چل رہی ہے؟ آج تو کہتے ہیں دھرنا ہی وہ کامیاب نہیں جس میں ڈانس نہ ہو. آج جو اتنی محبتیں امنڈ کر آ رہی ہے اس کے پیچھے کوئی راز ہے. توجہ ہے، ہم کسی سیاسی تنظیم کے موافق اور مخالف نہیں، لیکن جو طوفان سر پر کھڑا ہو گیا اور قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، اب سن لیجئے کیا سیاسی تنظیمیں کر رہی ہیں، کیا معاملہ ہو رہا ہے. اللہ ان کے عذاب سے ہمیں بچائے. وہ کیا کر رہے ہیں قرآن اب بتا رہا ہے. یہ آیت نمبر 19 ہے سورہ نور. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک وہ لوگ جو مسلمان، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جن کی پسند ہے، جو چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ وہ فحاشی اور بے شرمی کو پھیلائیں، فی الذین آمنوا، اہل ایمان میں، کیونکہ یہی زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. آج مولوی کا بچہ بھی چڈا پہن کے پھر رہا ہوتا. ایک مولوی صاحب کے بچے کو میں نے چڈے میں دیکھا. میں نے کہا آپ امام صاحب یہ بچے نے کیا پہنا ہے؟ بچہ ہے. میں نے کہا یہ کل آپ کی داڑھی پکڑے گا. کہنے لگے یہ ہو نہیں سکتا. میں نے کہا لکھ لیں آپ، جہاں آپ لباس میں بے حیائی لائیں گے اس کے مزاج میں بے حیائی آئے گی، اس کے اخلاق میں آئے گی. میں نے کہا مولوی صاحب لکھ لیجئے، آپ لوگوں کو آپ درس دے رہے ہیں، آپ کا بچہ چڈا پہن رہا ہے، ٹھیک رک جائیے آپ. ایک تو پہلے ایسے اسکول اور کالج میں آپ نے ڈالا ہے، اس کو جہنم میں پھینک کر آپ فرشتہ بنانا چاہ رہے ہیں، یہ تو چھوڑیے آپ.
آج بے حیائی اتنی ہے کہ جناب ہمارے وہاں کمبائن شادیاں ہوتی ہیں، میں اس پر کئی تقریریں کر چکا ہوں، پارٹیشن ہو جائے تو آپ کو دقیانوس سمجھا جاتا ہے، پرانے زمانے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ مسجدوں میں صفوں میں نماز پڑھنے والے داڑھی والے باقاعدہ جا کر عورتوں سے باتیں کرتے ہیں اور پھر مسجدوں میں نظر آتے ہیں، یہ بے حیائی، داڑھی بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، لیکن یہ چیزیں پھر آگے علماء پر تنقید۔ میں نے کہا بڑھو گے، جب بے شرمی آئے گی تو ہر حصے میں بڑھو گے۔ ابھی تم نے صرف علماء پر تنقید کی، اگلا حکم تمہارا قرآن پر بھی آئے گا، اس کے بعد تم دین سے بھی جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں قائدیانی بھی اچھے لگیں گے، اب تمہیں لبرلز بھی اچھے لگیں گے، ابھی تمہیں گورے کا نظام بھی اچھا لگے گا۔ یہ گھبرانا نہیں، جس کو تم نے بویا ہے نا اس کا ناپاک پھل آہستہ آہستہ تمہارے پاس آئے گا۔ جو تمہیں شریعت اسلام تمہیں پھیکا لگے گا اور گورے کی فاسد زندگی تمہیں اچھی لگے گی، یہ سب تمہارے سامنے ہوگا، اس لیے کہ جو تم نے بیج لگا دیا ہے نا فحاشی کا، بے حیائی کا، اور اسلام کی حد کو جو تم نے گرا دیا ہے، پردے کی حد کو گرا دیا ہے، آنکھوں کی شرم کو گرا دیا ہے، زبان کی شرم کو گرا دیا ہے، شرمگاہوں کی شرم کو گرا دیا ہے، تو اب یہ آہستہ آہستہ تم رکو گے نہیں، ابھی تمہیں مسجدوں سے بھی نفرت ہوگی، علماء کی تقریروں سے بھی نفرت ہوگی۔ یہ مولوی کیا بات کرتے ہیں جی، یہ تو پتہ نہیں کیا تقریریں کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہاں تک نہیں رکو گے، اب بات تمہاری رسول اللہ پر آئے گی، اب یہ منکر حدیث بنتے ہیں، پھر نہیں حدیثیں کیسے ہو سکتی ہے، تو 200 سال بعد لکھی گئی ہے جناب، اب یہ یہاں تک آئے گا۔ بعد میں کہا گیا یار قرآن بھی کیسے ہو سکتا ہے جناب، یہ بات قرآن میں دیکھو ایسی ہے۔ یہ یہاں سے بڑھتے بڑھتے پھر ملحد بنتا ہے، تو یہ انجام تک جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں، یہ انجام تک بنجا کب پہنچتا ہے؟ جب بنیادی حیا کے تقاضے کو چھوڑتا ہے اور بے حیاؤں کی صحبت لیتا ہے، تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ مرے اس انداز میں تھے کہ نام تو مسلمانوں کا تھا لیکن نہ قرآن پر یقین تھا، نہ مسجد پر یقین تھا، نہ خدا کی توحید پر یقین تھا۔ پسند آئے تو گورے پسند آئے تھے، ان کا نظام پسند آیا تھا، تو یہ لبرل فکر جو وہاں پر جا کر اڑمڑتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تنہائیاں کیسے گزرتی ہیں، ان کا میل ملاپ کیا ہے، ان کا کھانا پینا کیا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں بے حیائی کو پھیلانا، ان تشیع، ان الذین، توجہ سنیے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، اگر اس موضوع پر ہم سنسیئر نہ ہو تو یہ بھی بے حیائی ہے۔ توجہ ہے آپ، اس موضوع پر میں اور آپ اگر سنجیدہ نہ ہو تو یہ بھی بے حیائی ہے کہ ہمیں اللہ کے قول کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ یہ بھی بے حیائی ہی کہ میرے بزرگوں کے سمے ہے، ہمیں اللہ کے فرمان پر یقین کم ہو رہا ہے، یہ بھی بے حیائی ہے۔ فوراً لوٹو، رات کو تم نے موبائل میں کیا دیکھا تھا، یہ اس کا نتیجہ مسجد میں آ رہا ہے۔ رات کو ٹیلی ویژن پر کیا دیکھا تھا، یہ اس کا رزلٹ آ رہا ہے۔ سن رہے ہیں بالکل ایسے۔ میں نے کہا اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑی کوئی ذات ہے اور اس سے سچا کوئی کلام ہے؟ یہ دلچسپی یقین کیوں کم ہو رہا ہے؟ ہم نے رات کو کیا دیکھا تھا، کن کے ساتھ بیٹھے تھے، کیا سنا تھا، کیا نظارے دیکھے تھے؟ اس گندگی کو پالنے کے بعد تم سمجھو اللہ کا کلام سمجھ میں آئے؟ حضور نے کہا نہیں، ایک ہی چیز تم میں رہ سکتی ہے، یا حیا رہے گا یا بے حیائی رہے گی۔ تو میرے دوستو یہ سب سے بنیاد چیز ہے مسلمانوں میں اس دور میں کہتا ہوں گھروں میں جائیے، قرآن کی ان آیتوں کو پرکھیے اور اپنے آپ کو کہاں آپ کھڑے ہیں۔ قرآن مرشد ہے، ڈبہ پیر تعویذ دے رہا ہے، مرید سے پوچھتا نہیں دندا کیا کرتا ہے، وہ ادھر سٹے کھیل رہا ہے اور یہ کہہ رہا مال پھنس گیا تو پیر دھاگے دے رہا ہے اس کو، پڑھ رہا قرآن ہے، یہ بے حیائی ہے۔ ایسے رگڑ دیے جائیں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کیونکہ بندے میں اتنی جرت نہ ہو کہ تو حرام کام کر رہا ہے اور میں تیری مدد کروں، توبہ کر اس سے، اللہ نے حرام کیا ہے اس کو۔ سب سے بڑا تعویذ یہ کہ تو توبہ کر، استغفار کر، سب سے بڑا دم ہے کہ استغفار کر۔ یہ جرت مجھ میں اور آپ میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حیا کم ہو گئی۔ کیوں حیا کم ہو گئی؟ ہم بیٹھتے دو نمبروں کے ساتھ ہیں، ہم حکمرانوں کی دہلیز پر چڑھنا بڑا پسند کرتے۔ ایک افطار پارٹی ہو، افطار ہوگی مغرب میں، مولوی صاحب ظہر سے پہنچے ہوتے ہیں کہ دروازہ کب کھلے گا گورنر ہاؤس کا، کیونکہ انہوں نے افطار نہیں کرنی، آگے سے لنک لے کر کچھ کام سیدھا کرنا ہے۔ تو خدا نے تمہیں نہیں کہا کہ بے حیائی میں پڑھ کر کوئی دین کی خدمت کرو، خود کو بچا لو بس۔ تو لہٰذا یہ تمام تقاضے جو ہوتے ہیں، دیکھو حکمرانوں سے ملنا کوئی بری بات نہیں ہے، میری بات کا منفی مطلب نہیں لینا، مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اس دین کے پڑھنے والے سے بہتر گندگی پر بیٹھنے والی مکھی اچھی ہے۔ پوچھا گیا حضور کیسے؟ فرمایا ایک دین پڑھنے والا اپنی ذات اور اپنی ہوس کے لیے دنیا داروں کے دروازے پر جاتا ہے، اور ایک مکھی جو گندگی پر بیٹھتی ہے وہ مکھی اس سے بہتر ہے۔ کیوں؟
کیونکہ مکھی اڑی تھی، اڑ کر جب گندگی کی طرف گئی تھی تو اس وقت مکھی ناپاک نہیں تھی، گندگی پر بیٹھی تو ناپاک ہوئی۔ یہ دین کا نام لینے والا یہ تو چلائی 2 نمبر کے پاس فکر ناپاک لے کر گیا تھا، تو یہ گیا بھی گندا اور آیا بھی گندا۔ یہ بے حیائی کا انجام ہے۔ پڑھتے ہم غوث پاک کو ہے، کام اس سے نہیں کرنا ہے۔ ہمارے آستانوں پر تختیاں لگی ہوتی، غوث پاک، داتا صاحب، غریب نواز، سودا شیعہ کا بیچ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کیا لکھا ہے وہ صرف دکھانے کے لیے، بندہ کھینچنے کے لیے، سب کی بات نہیں کر رہا لیکن اکثر ایسا کرتے ہیں۔ توجہ ہے، یہ حق ہم میں کیوں گیا؟ کیونکہ ہم بے حیا ہوئے۔ بے حیا کیوں ہے؟ ہماری آنکھیں غلط چیزیں دیکھتی ہیں، ہمارے کان غلط چیزیں سنتے۔ اب سنیے قرآن کی بات۔ چاہتا تو تھا کہ قرآن کی آیت ڈائریکٹ پڑھ دوں، لیکن ہم اتنی سفلی اور پستی کے اندر ہے کہ جب تک ایک دوسرے کو جھنجھوڑے نہیں تو ہم قرآن کی طرف کیسے آئیں۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، بالکل ہوشیار ہو کر سنیے۔ ہمیں تو بیٹھنا بھی نہیں آتا کہ قرآن کیسے سنتے ہیں۔ میں نے آپ کو 2 دن پہلے گزشتہ جمعے میں کہا تھا کہ ایک شخص کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا، تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا تمہیں کیوں بخشا؟ کہا ہوا یوں تھا کہ ایک دفعہ مجلس میں امام احمد بن حنبل کا ذکر ہو رہا تھا کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے وقت کے ظالم اور بدماش حکمران کی گرفتاری دی اور کئی 100 کوڑے کھائے، ان کی کمر ٹیڑھی ہو گئی۔ تو میں نے کہا یار، جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنے علم کو بھی قربان کیا، اپنی جوانی قربان کی اور مارے کھائیں، ان کو مسجد سے گھسیٹ کر لے جایا گیا، اللہ اکبر۔ تو کہا ان کا جب ذکر آیا تو میں نے جو ٹیک لگایا ہوا تھا نا، تو میں نے ٹیک سیدھی کر دی۔ اللہ کو یہی بات پسند آئی، فرمایا یہ تیری حیا ہے، یہی تو حیا ہے کہ تجھے اچھوں کا خیال آیا کہ جو میرے دین پر تھے۔ ہم تو جمعے کے دن خطبہ، آپ کبھی میرے پاس ممبر پر آ کر یہاں پر کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں ہمارے دوست خطبہ کیسے سنتے ہیں، جو خطبہ نماز کے حکم پر ہے، مزے سے ٹیک لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں پتا تجھے عمران خان کا حق پتا ہے، تجھے نواز شریف کا حق پتا ہے، تجھے شہباز شریف کا حق پتا ہے، تجھے فلاں بلا اور چڑیل کا حق پتا ہے؟ نہیں پتا ہے تو رب کا نہیں پتا۔ یہی بے حیائی ہے۔ بے حیائی کی بنیاد یہ ہے کہ بندہ اہل حق کو بھولتا ہے، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ الارمنگ ہے، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ آگے چل کر بندہ پھر نبی کو بھی چھوڑے گا۔ اور جن پر FIR کٹی ہے، میں نے ان کے بارے میں اشارہ دیا، آنے والا جمعہ جو آئے گا میں اس پر تفصیل زندہ رہا تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے۔ اب آپ آئیے قرآن کی طرف، آیت نمبر 19 مل کر کے، آیت نمبر نکالیے دل سے ساری باتیں اور حیا کی طرف آتے ہوئے اللہ کا نام لکھ۔ آیت نمبر 19 سورۃ النور، سورۃ النور آیت نمبر 19، اللہ فرما رہا ہے ان الذین یحبون، کہ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ وہ پھیلائیں بے حیائی۔ شارع فیصل سے گزر جائیں ذرا، پھیلائیں بے حیائی، ٹھیک ہے۔ جنرل مشرف صاحب تھے، وہ کہتے تھے ہم تو اگر بہت لگا رہے ہیں اس میں عورت، ان کا بیان ہے عورت اگر اس پر نظر آ رہی ہے تو مولانا کو کیا فکر ہے؟ میں نے کہا اتنا سے ہو کر مرا تو، انجام ہم دیکھ چکے ہیں، اتنا سے ہو کر مرا۔ وہ تیرا ٹم ٹم جو تھا وہ اتنا سے ہو گیا۔ علماء کو کہتا تھا اگر یہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اس پہ اگر عورتوں کی بڑی بڑی فوٹو لگی ہوئی ہے تو اس میں مولانا کو کیا فکر ہے؟ میں نے کہا بس صبر کرے مولانا بھی اور امت بھی، انجام ہوگا۔ اور ہوا اتنا سے ہو کر مرا، سمجھے آپ؟ ہمارے ممنون حسین صاحب تھے، وہ کہتے تھے علماء بیٹھ کر سود کو جائز کیوں نہیں کر دیتے؟ میں کوئی تہمت نہیں لگا رہا، آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں۔ صدر ممنون حسین صاحب فرما رہے تھے کہ یہ علماء بیٹھ کر سود کو حلال کیوں نہیں کرتے؟ مرے بیچارے کورونا میں 3 بندوں نے جنازہ پڑھا، اور یہاں کورونا میں لوگوں کا جنازہ ہوا ہے کہ جناب جو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کہا یہ نظائر، یہ بے حیائی کے نتائج ہیں، اللہ ہمیں قبول کرنے والوں میں رکھے۔ ظاہر سی بات ہے غلط کو غلط نہیں کہیں گے تو زندہ کیسے رہیں گے اپنے اندر، اور حق کو حق نہیں کہیں گے۔ یہ تنقید کے لیے نہیں ہے، عبرت کے لیے، عبرت کے لیے۔ ہمارے اندر ابھی روح کا پرندہ موجود ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، کہ بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ فحاشی، بے حیائی پھیلائیں، فی الذین آمنوا، اہل ایمان میں، جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم۔ سن لو ناول لکھنے والوں، سن لو ڈرامہ بنانے والوں، سن لو فلمیں بنانے والوں، سن لو لطیفہ بازی کرنے والوں، سن لو آرکیسٹرا کرنے والوں۔ اور آج کل ایک فیشن نکل گیا ہے قوالی نائٹ، اس پر میں پوری تقریر کر چکا ہوں۔ قوالی نائٹ، شرم تو پہلے پیروں کو آنی چاہیے جو قوالی سنتے ہیں۔
کہ اس قوالی کے لفظ کو کہاں یوز کیا جا رہا ہے. اگر پیروں تم میں حیا ہوتی نا تو تم کہتے قوالی تو ایک مقدس لفظ ہے. یہ نائٹ قوالی میں عورت مرد کا ناچ گانا، یہ لفظ وہاں کیسے استعمال کیا گیا؟ تم بھی 2 نمبر ہو، اس لیے تمہیں قوالی کی اہمیت نظر نہیں آتی. ہمیں نظر اس لیے آتی ہے کہ اس کی نسبت بزرگوں کی طرف ہے. قوالی کا مطلب ڈھول تاشا نہیں ہے. قوالی کا مطلب ہے ایسے منظوم کلمات پڑھنا زبان سے، اچھی آواز سے، جو قرآن اور سنت کی ترجمان ہو. آج تک آپ نے کسی پیر کو بیان دیتا ہوا دیکھا ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ یہ نائٹ قوالیاں ہو رہی ہیں؟ آج کل ایک فیشن نکلا ہے کہ مولوی صاحب نے ذرا ممبر پر زیادہ زور رکھا ہے گانوں کے خلاف، تو آؤ ذرا ایک مذہبی ٹچ دیتے ہیں، ایک نائٹ قوالی. اور نائٹ قوالی میں رافضیوں کا ایک بھجن ہے، سارے کالے کپڑے پہنیں گے اور ایک ایسا قوال جو آپ کو ہر ممبر پر نام لیتے ہو مجھے شرم آتی ہے، ہر جگہ وہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی. اور پھر نام ہوگا قوالی کا. قوالی کا ٹائٹل کسی طریقے سے دین کے ساتھ ہے، جیسے نعت. توجہ ہے آپ کی. اور اس میں عورت اور مرد کا اختلاط. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات کر رہا ہوں میں، آپ لوگوں کو نہیں پتا؟ ویڈیوز نہیں ہے کیا؟ روزانہ نہیں چلتی ہے؟ توجہ ہے، یہ وہ چیز ہے. اس کے خلاف اگر مولوی آواز نہ اٹھائے، عالم آواز نہ اٹھائے، مسلمان آواز نہ اٹھائے اور اپنی سوسائٹی میں اس چیز کو آنے نہ دے اخلاقاً، قانون تو ہم ہاتھ میں نہیں لے سکتے، لیکن پہلے پوچھیں گے تیری شادی میں پارٹیشن ہے؟ عورت الگ بیٹھے گی، مرد الگ بیٹھے گا، بیچ میں پردہ ہوگا؟ کہ لگے وہ نہیں ہوتا تو فرما پھر ہم ایسی شادی میں نہیں آتے. ہم خدا کو ناراض کر کے بندے کو خوش نہیں کرتے. اتنی جرت میرے اور آپ میں آ گئی نا تو پھر سکون کا سانس لے رہا، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. رونا آیا تو ہمیں اپنی بیٹی کے حقوق پر آیا، رونا آیا تو ہمیں اپنے مال پر آیا، رونا نہ آیا تو اللہ کی شریعت پر نہیں آیا. رونا نہ آیا تو ہمیں اللہ کے دین پر نہیں آیا. کس طریقے سے روندا جا رہا ہے، اپنے اور غیر کس طرح ناخونوں سے اللہ کے دین کو نوچ رہے ہیں، جس دین کو بچانے کے لیے 313 بدر میں اترے تھے، جس دین کو بچانے کے لیے احد کے اندر رسول اللہ کے منہ پر پتھر مارا، دانت مبارک کے اوپر کی نوک شہید ہو گئی، چہرے سے خون بہ رہا تھا. حضور سید عالم پر تلوار کا وار کیا اس کافر نے تو آپ کے سر مبارک پر اتنی زور سے لگا کہ وہ خود تھی خود ٹوٹ گئی، اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے خون کو روکا. فرما اگر یہ خون زمین پر گر گیا تو خدا کا عذاب آئے گا. اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ کے نبی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس دین کو نوچا کیسے جا رہا ہے، جس کے لیے کربلا کے اندر حضرت امام علی مقام نے حضرت سیدنا علی اصغر کو شہید کرا دیا، خود شہید ہو گئے. کسی کو احساس ہے یا صرف نیاز کھانے تک یہ سارا ذکر ہے، دیگ تک سارا ذکر ہے؟ تو سن لیجئے، پھر نہ یہ نیاز بچائے گی، نہ یہ نعت بچائے گی، نہ یہ محفلیں بچائے گی. اصل بچاتا ہے عقیدہ. عقیدے کی وجہ سے نعت کام آتی ہے، عقیدے کی وجہ سے منقبت کام. جب حیا ہی نہیں ہے تو کس کی نعت پڑھ رہے ہو؟ علل اعلان بیچ چوک کے اوپر ڈش لگا کر علل اعلان فحش گانے بجائے جا رہے ہیں. کوئی بولنے والا نہیں تھانے میں جا کر، پولیس والے کو بولنے والا نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو کس نے اجازت دی ہے؟ گندے گانے عورتوں کے مقام اور عورتوں کے بدن کے حصے کو وہ ترنم کے انداز میں بیان کر رہا ہے. اور ادھر سورہ، کہنے کا مولانا تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا ادھر قرآن کی سورہ نور کھڑی ہے، ادھر قرآن کھڑا ہے، مسلمان ہیں، آپ روک نہیں سکتے. تو کہنے کا مقصد ہے یہ جرت ہمارے اندر اخلاقی ہونی چاہیے. ایسے گیدرنگ میں اور آپ تو کم سے کم نظر نہ آئیں جہاں اعلانیہ شریعت کا مذاق ہوتا ہے. نکاح پڑھانے کے لیے مولوی صاحب کو بلایا گیا، عورت مرد بیٹھے، مولوی صاحب 15,000 لینے پہنچ گئے. میں نے کہا شرم کرو، ان کے درمیان تم اللہ کا خطبہ پڑھو گے جہاں علل اعلان قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے، تو کیا کریں؟ میں نے کہا دھکا دو. ان قریب حال میں نام لینے سے ڈرتا ہوں، عزت کے حوالے سے. صرف ہمیں کہا گیا کہ جناب اسی علاقے کے اندر بلایا گیا، بہت بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں حضرت صاحب. میں نے کہا اچھا، بالکل آؤں گا، ان کی شادی ہے بیٹے کی تو ضرور آؤں گا. کہ لگا مدرسے بناتے ہیں. جانے سے پہلے میں نے صرف اپنے ایک رفیق سے کہا ماحول کیا ہوگا؟ کہ ماحول تو مخلوط ہوگا. تو ان کو جا کر میں نے کہا دیکھو مسجدیں بناتے ہیں، افطاریاں کراتے ہیں، کتنا نیک کام ہے، اچھا کام ہے، مدرسے بناتے ہیں، چندے دیتے ہیں. تو ان سے کہو کہ یار کم سے کم پارٹیشن کر لو. تو امام صاحب آئیں، کیونکہ امام صاحب کوئی بہت بڑے بزرگ تو نہیں ہے لیکن خدا کا ایک چھوٹا بندہ ہے، کوئی ڈھنگ کا کام تو اس نے زندگی میں نہیں کیا ہے، لیکن علل اعلان خدا کے دین کے ساتھ بغاوت تو نہ کرے. یار کوئی پردہ لگا دو. کہ لگا نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے.
تو پھر میں نے سنا کسی تنظیم کا ایک نمائندہ گیا تھا چندے کے چکر میں اور اس نے نکاح پڑھا دیا. میں نے کہا مبارک ہو، تمہارے گردن میں یہ چندہ رہے گا اور قیامت کے دن ہم تم سے پوچھیں کہ تم نے اللہ کے دین کو گرایا. تمہارے کھڑے ہونے سے اگر وہاں پردہ ہو سکتا تھا اور اللہ کا نظام قائم ہو سکتا تھا تو تم نے کیوں نکاح پڑھایا؟ اس سے بولو جاؤ اسی ڈھول تماشے والے کو بلا کر نکاح پڑھاؤ. یہ داڑھی سنت ہے، یہ پگڑی پہن کر اس ماحول میں کیسے جائیں جہاں قرآن کا حکم گر رہا ہو؟ کاش ہمارے اندر اتنی حیا پیدا ہو جائے. میں ڈانٹ نہیں رہا، میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہوں اگر کسی میرے بھائی بزرگ کو برا لگ رہا ہے. لیکن میرے دوستو، ہم کس موت مریں گے؟ ہم کیا نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں؟ معاشرے کو ہم یہ دیکھیں، قرآن کی آیت یہ چیخ نہیں رہی ہے؟ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائیں، اللہ فرماتا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اللہ فرما رہا ہے فی الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر. دنیا میں، یہ خدا کہہ رہا ہے، یہ کوئی آئین نہیں کہہ رہی، یہ پینٹاگون نہیں کہہ رہا، یہ خدا کہہ رہا ہے. لہم عذاب علیم، ان پر سخت عذاب ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور آگے دیکھیں آیت جس پر ختم ہوتی ہے، اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سب جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. اب آپ دیکھیں ہر وہ بندہ اس کے اندر آئے گا جو فحاشی کا سپورٹر بنتا ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا جو لوگ معاشرے میں اہل ایمان میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. چاہے وہ پارٹیشن ختم کرنے والے ہوں نکاح میں، توجہ ہے، چاہے وہ نائٹ قوالی کے نام پر عورت مرد کا ڈانس اور بے حیائی لانے والے ہوں، چاہے وہ ریاست مدینہ کا نام لے کر ٹھمکے عورتوں سے لگانے والے ہوں. ناموں سے کوئی طاقت، کوئی سید ہو، پیر ہو، کچھ بھی ہو، سب سے بڑا سید اور پیر اللہ کا نظام ہے، اس کے ہم تابع ہیں، اس لیے ہم بزرگوں کا ادب کرتے ہیں. تو اللہ نے آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ جو لوگ شوق رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلائیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتے. اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اس میں. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ بے حیائی پر کتابیں لکھنا، ناولز لکھتے ہیں جی. شیکسپیئر نے کیا لکھا، فلاں نے کہا، ابے اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ پہلے دین کو سمجھ لو تو پھر آگے چلو، دین کے تقاضوں قرآن و سنت کو سمجھو تو آگے چلو. فرمایا جن لوگوں نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ فحاشی کو بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ فحاشی کو پھیلائیں مسلمانوں میں. کس طرح؟ علماء نے کہا ایسے جیسے کتابیں لکھیں جن سے شہوانی جذبات میں تحریک پیدا ہو، یا ایسی تصاویر آویزاں کریں جس سے شہوانی جذبات میں تحریک پیدا ہو، ایسی فلمیں بنائیں جس میں نوجوانوں میں حیا کی اقدار کمزور ہو جائیں. وہ لوگ محض دولت کے لیے ایسی فلمیں بناتے ہیں، بڑھ چڑھ کر ایسے ڈرامے بناتے ہیں اور حیا سوز مناظر دکھاتے ہیں، ایسے اشتہارات، مانا کہ وہ بے پایا مال تو کما لیں گے، اس پر مال تو بے شمار مل جائے گا، اور مال ہی کی لالچ میں تو ہم ان سے دوستی رکھتے ہیں. توجہ ہے، مال ہی کی لالچ میں ہم ان سے دوستی رکھتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ جو حرکتیں ہیں جس سے شرم و حیا کی چادر تار تار ہو رہی ہے ماحول کے اندر سے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ہم کہہ رہے ہیں تم سے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ نہیں جانتے کہ جو ہم ارشاد فرما رہے ہیں. اب یہاں پر ایک بات میں، کیونکہ وقت طویل ہو رہا ہے، میں یہاں پر بات کو ختم کرتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ یہ آج صرف جو ہے وہ تمہیدی میں نے گفتگو آپ کے سامنے کی. آج کل ہماری سپریم کورٹ اور دیگر جگہ پر یہ بڑی بحث ہے کہ فحاشی کیا ہے. میں بات کیا کرنا چاہوں گا، عظما عالیہ نہ رہی تو شریعت نہ رہی، باقی سارے ادارے عظما بھی ہو گئے اور عالیہ بھی ہو گئے. توجہ ہے آپ کی؟ لاڈلے کو پالا ہے نا، تو ہم پہلے کہہ رہے تھے پہلے دین کا ساتھ دیتے. غور کرو. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کی طرف جانا یا نہیں جانا ہے، پہلی چیز اس چیز کو دیکھی جائے جو اسلامی اقدار ہیں. سب سے پہلے تو آج کے درس کے اندر ہم جو افواج کی بلڈنگز
اور ملک کی جو املاک جلائی گئی، ان بدترین بھیڑیوں کے اس عمل کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ خدا پاکستان کو سلامت رکھے۔ اس میں کوئی سیاسی جذبہ نہیں ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اللہ رب العالمین پاکستان کو سلامت رکھے۔ اور افواج جس طرح اب کام کر رہی ہے، ہم ان سے یہی توقع کرتے ہیں کہ اسی طرح حب الوطنی کا مثبت جذبہ آپ ابھارے رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ 14 اگست آ رہی ہو اور آپ کے ٹیلی ویژن انڈین فلمیں دکھا رہے ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ان لوگوں نے تو اپنے جذبے میں قوم کو اتنا تیار کیا کہ وہ وہاں تک گھس گئے۔ آپ تو ادارے ہیں، آپ کا یہ کام ہے کہ آپ حب الوطنی کا جذبہ رکھیں۔ حب الوطنی کا جذبہ ہوگا تو پاکستان کی طرف میلی نظر سے کوئی نہیں دیکھ پائے گا۔ آپ میں نے ایک ادارے میں جا کر کہا، میں نے کہا میں چھوٹا سے مولوی ہوں، اپنے اس دوراجی کے اندر ہم 400 جھنڈے اپنی جیب سے بناتے ہیں پاکستان کے۔ کتنے جی؟ اور ایک ایک اپنے مقتدی سو رہے تو اس کو جگاتے، چلو چلو پرچم کھچائی، چلو پرچم کھچائی۔ وہ سمجھتے کہ شاہ صاحب ایم این اے بننے والے ہیں، ایم پی اے بننے والے۔ میں نے کہا نہیں، اس مٹی میں ہمارے بزرگ ہیں، اس کے ساتھ وفا ہے۔ تم پاکستان کی قدر کیا جانتے ہو؟ امریکہ بھی جاتے ہو تو ہمارا وزیر اعلیٰ کینیڈا کے اندر ایک لائسنس بنانے کے لیے لائن میں کھڑا تھا۔ سید صاحب جو مورتی کے آگے ایسی آرتی چلا رہے تھے، معاذ اللہ، مورتی کے آگے آرتی چڑھا رہے تھے، ہیں امام حسین کے بیٹے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کوئی پوچھنے والا ہے ان بدماشوں سے؟ ہندو اقلیتوں کے ساتھ اقلیت کے حقوق دینا ٹھیک ہے، لیکن اس کے مندر میں جا کر شرک کرنا، بلاول صاحب آپ کو کوئی کہنے والا ہے؟ مراد علی شاہ صاحب آپ کو کوئی کہنے والا ہے؟ یہ شرک ہے، اس کے بعد آپ مسلمان نہیں رہتے۔ یہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ یہ بھی بے حیائی ہے۔ آج آپ نے یہ کیا ہے، بیچارے پیچھے جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ سب ادھر جائیں گے تو خدا کی توحید پر پہرا کون دے گا؟ ہماری بات کو برا نہ جانے، خدا کی توحید، یعنی ہر بری چیز سامنے آ رہی ہے اور ہم دیکھ کر فیس بک پر گزار دیتے ہیں، پانجو کرو، ہمیں کیا کرنا ہے، پانجو کرو، جانے دو۔ میں نے کہا یہ چیز پوچھی جائے گی تم سے، کیونکہ تم مسلمان ہو، تمہارا یہ حق ہے کہ تم بولو، اپنے لوگوں کو کم سے کم مذمت کرو، کیونکہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صرف نیکی کی دعوت ہی نہیں دینی، برائی کو برائی بھی کہنا ہے، یہ قرآن نے کہا۔ لہٰذا میرے دوستو بزرگوں، بات کو سمیٹتے ہوئے یہاں پر یہ بات کرتے ہیں، اسلام کے نزدیک فحاشی کی تعریف کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ فحاشی سے مراد، بے حیائی سے مراد ہر وہ برا کام اور ہر وہ برا فعل اور ہر وہ بری چیز جو شریعت کی حدود کو کراس کر جائے، ہر وہ کام، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو شریعت کی حدود کو کراس کر جائے وہ بے حیائی ہے۔ قرآن نے صرف زنا کو بے حیائی نہیں کہا، قرآن نے صرف زنا کو بے حیائی نہیں کہا، بلکہ ہر اس چیز کو بے حیائی اور بدکاری کہا ہے جو شریعت کے حدود سے نکلے گی۔ اب میں اس پر ایک حدیث پاک پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں، اور اس میں دیکھیے اس بات کو یہاں پر بات کو مکمل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، چھوٹی کتاب نہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ہم نے کسی پر طنز نہیں کیے، جو ہوا ہے معاشرے میں ہائی لائٹ کیا ہے۔ جب تمہیں پلے کارڈ لے کر مولوی یاد رہتا ہے تو مولوی کو بھی پھر شریعت یاد رہتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر دیکھیں مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا فَزِنَ الْعَيْنَيْن، اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں آنکھیں زنا کرتی ہیں، النظر، جب وہ حرام چیز کو دیکھتی ہے، فرمایا وَزَنَ اللسان، زبانیں بھی زنا کرتی ہیں، فرمایا النطق، جب وہ حرام بولتی ہے۔ تو پتہ چلا فحاشی کی تعریف اعلیٰ، عالیہ اور عظمیٰ آپ نہ کریں، قرآن کرے گا۔ آپ عظمیٰ لکھنے میں ہو سکتے ہیں، عظمیٰ عظمت والے جب تک نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے قانون کے تابع نہ ہو۔ آپ کا قلم چلے کچھ بھی لکھو، تو لکھا تو ہم نے ثاقب نثار کو بھی دیکھا تھا، کچھ بھی لکھو، ہوتا وہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے دلوں پر راج خدا کا قرآن کرتا ہے۔ ایک موت ہے، اس سے الحمدللہ مومن ڈرتا نہیں ہے، اس لیے قرآن اس کے لیے وعدہ کرتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے اور بیچ دیا ہے ان کو جنت۔ تو کون ہے جو جنت خریدنا چاہتا ہے؟ مومنوں نے کہا ہم چاہتے ہیں۔ فرمایا اس کا پیسہ دو۔ کیا پیسہ ہے؟ اپنی جان دو اور اپنا مال دو۔ کیا مطلب؟ جان بھی ہماری راہ میں، مال بھی ہماری راہ میں۔ فرمایا یہ دے دو اور جنت لے جاؤ۔ اب دیکھیں اللہ اکبر، حضور نے فرمایا فَزِنَ الْعَيْنَيْن، العیاذ باللہ، آنکھیں زنا کرتی ہیں، العیاذ باللہ، استغفر اللہ، النظر، جب وہ حرام چیزوں کو دیکھتی ہے، وَزِنَ اللسان،
اور زبان زنا کرتی ہے، النطق جب وہ حرام بات کرتی ہے، والنفس تمنا و تشتہی اور جب شرمگاہ اس کی خواہش کو پورا کرتی ہے، یعنی جب آنکھیں حرام چیزوں کو دیکھیں، زبان حرام کاموں کو کہیں تو وہ نفس و تمنا و تشی، تو پھر یہ ہے کہ شرمگاہ اس مشاہدے کو پورا کرتی ہے۔ فرمایا والفرج یصدق ذلک او یکذب، اس کی شرمگاہ یا تو وہ آنکھوں سے دیکھے ہوئے حرام کام اور کانوں سے سنے وہ حرام کام کو یا تو پورا کر دیتی ہے یا اللہ کے ڈر سے ڈر کر اس کو جھٹلا دیتی ہے۔ حدیث پاک کا ایک جملہ یہاں پر میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ رسول کریم نے فرمایا، نوجوان سنیں، حضور فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا قیامت کے دن لوگ ناک تک پسینے میں ہوں گے اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر ایک اللہ کا سایہ ہوگا، اور اس سائے کے نیچے 7 بندے ہوں گے، 7 قسم کی کیٹیگری، 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ فرما ایک کون؟ فرما امام العادل، سچا حکمران، وشاب نشا فی عبادت اللہ، اور ایک وہ نوجوان جس کی زندگی عبادت میں گزری ہو وہ اس سائے تلے ہوگا، ورجل معلق قلبہ فی المسجد، اور ایسا بندہ جس کا دل مسجد میں بہت لگتا ہے، ورجلان تحبا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اور 2 لوگوں کا ایسا کہ وہ ایک دوسرے سے بہت دور سے چل کر آ کر ملاقات کرتے ہیں، السلام علیکم، آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، تو وہ اللہ کی محبت کے لیے، نہ ان کا وہ رشتہ دار ہوگا، نہ کوئی مال کا بینیفٹ ہوگا، صرف وہ دور سے چل کر آئیں گے ان سے ملنے کے لیے، اللہ کے لیے، اور جدا ہوں گے اللہ کے لیے۔ ایسے لوگوں کو اللہ عرش کے سائے تلے رکھے گا۔ اور حضور سید عالم فرماتے ہیں، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ اللہ اکبر وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، فرمایا ایک نوجوان اس کو ایک خوبصورت عورت اور مالدار عورت اور اپنی طرف بدکاری کے لیے بلائے اور اس کے قریب جائے تو پتا چلے کہ یہ بدکاری کروانا چاہتی ہے، تو وہ ڈر کر کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس حیا کی یہ بات کرے، فرما اللہ اس کو بھی عرش کے سائے تلے رکھے گا۔ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ بِأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ایسے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ایک وہ بندہ جو اللہ کی یاد میں جب ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھیں چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں، آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ 7 لوگ ہیں کہ جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور جنہیں اللہ رب العالمین جل وعلا یہ قدر، یہ منزلت، یہ شان اور یہ اٹھان اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ بات کو ختم کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ثلاثۃ، سن لیجئے مسلمانوں، میں اور آپ، ثلاثۃ، 3 وہ لوگ ہیں لا یکلم اللہ یوم القیامہ، خدا قیامت میں ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ فرمایا کون؟ فرمایا ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب دے گا، اتنا ناراض ہوگا کہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں، ان سے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے لیکن نہیں دیکھے گا ان کو، نہ ان کو پاک کرے گا، اور وہ جو بخشنے میں غفور رحیم ہے، عفو کریم ہے، وہ نہیں بخشے گا اس کو، اور ان کی طرف دیکھے گا نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق دے۔ فرما پہلا شخص شیخ زانی، جو بوڑھا ہو اور زنا کرتا ہو، وہ ملک کذاب، جھوٹے حکمران۔ تیاری پکڑو سید صاحب، حدیث شریف ہے یہاں پر، تیاری پکڑو، پوری کیبنٹ سید ہے، تیاری پکڑو ماشاءاللہ، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یا توبہ کر کے اپنے حق کو ادا کرو، رعایا پر رحم کرو۔ کیا فرمایا؟ شیخ زانی، بوڑھا زانی، وملک کذاب، جھوٹا حکمران، وعائل مستکبر، اور وہ فقیر جو ہو تو قلاش لیکن لوگوں سے تکبر کرتا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں بے حیائی سے بچائے۔ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، میرے اور آپ کے بچے رات کو کیا دیکھتے ہیں، ان کی رات کہاں گزرتی ہے، وہ موبائل میں کیا مشاہدہ کرتے ہیں، ہمارے بچے لباس کیسے پہنتے ہیں،
ہماری بیٹیاں کپڑے کیسے پہنتی ہیں، ہم اپنے بچوں کو کسی گیدرنگ میں بھیجتے ہیں تو وہاں کا ماحول کیسا ہوتا ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، پیر سے مریدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، عالم سے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے بیٹوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، حکمران سے 26 کروڑ عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو چاہے کعبے کے اندر چلے جا یا روضہ رسول میں چلے جا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین میری بھی خطائیں آپ کی بھی خطائیں معاف فرمائے۔ ہم نے کسی پر طنز نہیں کیا، تنقید نہیں کی، عبرت کے لیے ہم نے بات کی ہے۔ اللہ رب العالمین برے خاتمے سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں سے بے حیائی کو نکالے، ہماری زبانوں سے بے حیائی کو نکالے، ہماری آنکھوں سے بے حیائی کو نکالے، ہمارے کانوں سے بے حیائی کو نکالے۔ گھر جائیے، آج کا ہوم ورک میرا اور آپ کا ہے، سورہ نور آیت نمبر 19 سے پڑھنا شروع کریں۔ 19، 20، 21، 22، 23، 24 سب پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں چل رہے ہیں اور جنت کا راستہ کون سا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب